السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے تختی نمبر 10 پڑھا تھا۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو اسے ضرور دیکھیں۔ اب آگے ہے تختی نمبر 11 اور اس کے بعد ہے 12۔ سبق شروع کرنے سے پہلے ان دونوں تختیوں میں ہم کچھ روشنی ڈالیں گے۔ ان دونوں تختیوں پر ہم کچھ روشنی ڈالیں گے۔ تختی نمبر 11 میں ہیڈ لائن دیا ہے جزم۔ تختی نمبر 11 جزم اور قوسین میں سکون۔ تختی نمبر 11 جزم سکون۔ اور تختی نمبر 12 میں دیکھیں، تختی نمبر 12 میں ہیڈ لائن دیا ہے تختی نمبر 12 مشق سکون، قوسین میں جزم۔ تختی نمبر 12 مشق سکون اور قوسین میں جزم۔ جزم اور سکون یہ دونوں مترادف الفاظ ہیں، یعنی لفظ دو ہیں لیکن ان کا معنی ایک ہی ہے۔ ان کا معنی ہے ٹھہراؤ۔ جزم اور سکون دونوں کا معنی ایک ہی ہے، ٹھہراؤ کے، دل جمعی کے۔ اب دیکھیے، تختی نمبر 11 میں ہیڈ لائن ہے جزم اور قوسین میں یا بریکٹ میں دیا ہوا ہے سکون، اور تختی نمبر 12 میں ہیڈ لائن ہے مشق سکون اور قوسین میں جزم ہے۔ یہ دونوں ہیڈ لائن بالکل صحیح ہے، لیکن ان دونوں کے نیچے جو تختی ہے، اس عاجز کی رائے یہ ہے کہ ان کی جگہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آگے پیچھے ہوئے ہو۔ کیوں؟ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ پہلی تختی میں، تختی نمبر 11 کے نیچے جو تختی لکھی ہوئی ہے، حروف قلقلہ کا بیان ہے۔ تختی نمبر 11 میں جو تختی ہے اس میں حروف قلقلہ کا بیان ہے، اور قلقلہ بغیر سکون اور جزم کے ادا نہیں ہوتا۔ غور سے سنیں، قلقلہ بغیر سکون اور جزم کے ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ قلقلہ کہتے ہی ہیں اسے کہ حرف ساکن کو پڑھتے ہوئے خفیف حرکت دینا، اس کو قلقلہ کہتے ہیں۔ معلوم ہوا قلقلہ بغیر سکون اور جزم کے ادا نہیں ہو سکتا، اور آدمی ادا کر نہیں سکتا۔ تو قلقلہ ادا کرنے میں اہم رول جزم اور سکون کا ہے۔ تو پہلے جزم اور سکون کو بتایا جائے، جزم اور سکون کو سمجھایا جائے، بعد میں قلقلے کو، جبکہ یہاں پہلے قلقلے کو بیان کیا گیا اور قلقلے میں جس کا اہم رول ہے اس کو بعد میں سمجھایا گیا۔ حالانکہ اگر پہلے جزم کو سمجھایا جاتا اور پہلے سکون کو سمجھایا جاتا، پھر اس کے بعد اگر قلقلے کو بیان کرتے تو بات اور زیادہ آسان ہو سکتی تھی اور بات اور زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آ سکتی تھی۔ تو پہلے کیا ہونا چاہیے تھا؟ پہلے جزم اور سکون ہونا چاہیے تھا، تاکہ پہلے جزم اور سکون کو اچھی طرح سمجھیں گے، پھر اس کے بعد جزم اور سکون کی مدد سے قلقلے کو صحیح ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ اس جاہل بندے کی رائے ہے، ہو سکتا ہے غلط بھی ہو۔ تو اس لیے پہلے ہم تختی نمبر 12 حل کریں گے، تختی نمبر 12 پڑھیں گے، اس کے بعد 11 پڑھیں گے۔ اب آگے دیکھیے، تختی نمبر 12 مشق سکون، قوسین میں جزم۔ آگے دیکھیے، جس حرف پر جزم ہو اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ جس حرف پر جزم ہو اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ دیکھیے، تجری میں پیچھے والا حرف تا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہوگا، تجری میں جیم پر جزم ہے، تجری میں جیم پر جزم ہے، اور تا تو جیم سے پہلے ہے،
اور تختی میں بتایا جا رہا پیچھے ہے، ایسا کیسے کہ ایک چیز آگے ہے اور آپ اسے کہہ رہے ہیں پیچھے ہے؟ تو یہاں ایک بات سنیں، ایک بات یاد رکھیں کہ عربی اور اردو جب ہم پڑھتے ہیں اور جب لکھتے ہیں تو کہاں سے لکھتے ہیں اور کہاں سے ابتدا کس طرف سے لکھتے ہیں؟ سیدھے ہاتھ کی طرف سے۔ سیدھے ہاتھ کی طرف سے آپ قرآن کھولتے ہیں، کہاں سے کھولتے ہیں؟ الٹے ہاتھ کی طرف سے سورہ فاتحہ شروع ہے، سیدھے ہاتھ کی طرف سے۔ تو عربی اور اردو جب پڑھیں گے اور لکھیں گے تو سیدھے ہاتھ کی طرف سے لکھیں گے، اور مراٹھی، ہندی اور انگلش یہ الٹے ہاتھ کی طرف سے، بائیں ہاتھ کی طرف سے لکھا جاتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ عربی جب پڑھیں گے اور اردو جب پڑھیں گے اور لکھیں گے تو سیدھے ہاتھ کی طرف سے۔ اب دیکھیے ہم تجریح کو پڑھتے ہیں تو تجریح کو پڑھتے وقت یہ قاعدہ یاد رکھیں کہ جب عربی اور اردو لکھیں گے اور پڑھیں گے تو کہاں سے پڑھیں گے؟ سیدھے ہاتھ کی طرف سے۔ اب جب ہم تجریح کو پڑھیں گے تو پہلے کیا پڑھیں گے؟ پہلے تا کو پڑھیں گے، پھر اس کے بعد آگے جیم ہے۔ ہاں اب سمجھ میں آئی بات؟ جیم آگے ہے تو پھر پیچھے کون ہوگا؟ تا ہوگی نہیں ہوگی؟ کیا تا اب بھی آگے ہے؟ تجریح میں جب ہم تجریح کو پڑھیں گے عربی اور اردو کے قاعدے کے حساب سے کہ عربی اور اردو کو جب لکھیں گے اور پڑھیں گے تو سیدھے ہاتھ کی جانب سے شروع کریں گے۔ جیسے تجریح میں ہم پڑھیں گے، تجریح کو تو پہلے تا پڑھیں گے، تا کے بعد پھر آگے ہے جیم۔ اب جب جیم آگے ہے تا سے تو تا کیا ہو گئی؟ جیم سے پیچھے ہو گئی نہیں ہو گئی؟ اب سمجھ میں آیا تختی میں جو کہا جا رہا ہے کہ جس حرف پر جزم ہو اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ تو جیم پر جزم ہے، اس لیے اس سے جو پیچھے حرف گزرا اس سے پہلے اور اس کے پیچھے جو حرف گزرا تا اس سے ملا کر پڑھیں گے۔ اگر بات نہیں سمجھ میں آئے تو آپ اسے دوبارہ سن سکتے ہیں۔ آگے دیکھیے، جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں، یعنی تجریح میں دیکھیے جیم پر جو علامت ہے اس کو سکون اور جزم کہتے ہیں، اور جیم پر سکون ہے اس لیے جیم کو حرف ساکن کہتے ہیں، جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ تو جیم پر جو علامت ہے اس کو جزم کہتے ہیں، اور جیم پر ہے اس لیے جیم کو اب کیا کہیں گے؟ ساکن، حرف ساکن کہیں گے۔ اس کے بعد آگے ہے حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے یعنی حمزہ پر جب جزم ہو تو اس حمزہ کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ جیسے دیکھیے قرآن میں ہے اقرأ اقرأ اقرأ، دیکھیے یہاں حمزہ پر جزم ہے نہیں ہے؟ ہاں یہ تو الف لکھا ہوا ہے لیکن آپ کہہ رہے حمزہ ہے۔ تو اس سے پہلے ہم نے بات بتائی تھی حروف التہجی میں کہ الف کی پہچان یہ ہے کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اس پر زبر، زیر، پیش، اسی طرح جزم، کھڑا زبر، کھڑا زیر، یہ کچھ نہیں آتا الف پر۔ اور جس الف پر کھڑا زبر، کھڑا زیر، زیر پیش، زبر، جزم ایسا کچھ بھی علامت ہو تو اب وہ الف نہیں ہے بلکہ اب وہ حمزہ ہے۔ تو اب یہاں لکھا ہوا تو الف ہے لیکن اس پر جزم اور سکون آنے کی وجہ سے یا پھر زبر زیر پیش آنے کی وجہ سے اب وہ الف نہیں ہے، الف کی صورت میں، الف کی شکل میں کیا ہے؟ حمزہ ہے۔ تو اب یہاں حمزہ پر جو ہے جزم ہے تو اب حمزہ کو پڑھتے وقت جھٹکا دے کر پڑھیں گے، جیسے اقرأ تأتون یأتیک یأمرون۔ اب نیچے دیکھیے تجریح کو اب ہم پڑھیں گے اجرا کے ساتھ میں۔ تجری، جیم تا زبر تج، جیم تا زبر تج، جیم پر جزم ہے اور جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں، اور جس حرف پر جزم ہو اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ تا جیم زبر تج، را یا زیر ری، یا ساکن سے پہلے را کے نیچے زیر ہے اس لیے یا مدہ ہوں گا، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، را یا زیر ری تجری۔ یہاں را باریک ہوگی، یہاں را کو باریک پڑھیں گے اس لیے کہ را کے نیچے
زیر ہے اس لیے را باریک ہوگی. تجری، تجری نہیں پڑھیں گے، تجری، تجری. اس کے بعد آگے ہے تقوا، تا قاف زبر تق، واو کھڑا زبر وا. آپ اس طرح پڑھیں واو کھڑا زبر وا صرف، یا پھر پورا پڑھیں واو یا کھڑا زبر وا. بعض لوگ اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ واو پر کھڑا زبر بھی ہے اور پھر یا بھی ہے، تو اب کیا پڑھیں گے، اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو ڈرنے کی اور گھبرانے کی بات نہیں ہے. یا پر آپ دیکھیں، یا پر کوئی علامت نہیں ہے، زبر زیر پیش جزم کچھ لکھا ہوا نہیں ہے. اور ایک بات یاد رکھیں کہ جس حرف پر کوئی علامت نہ ہو، زبر زیر پیش، اس کو نہیں پڑھیں گے سوائے حروف مقطعات کے. قرآن میں کہیں بھی کوئی ایسا حرف نظر آئے جس پر کوئی علامت نہیں ہے زبر زیر پیش، تو اس کو نہیں پڑھیں گے سوائے الف کے. تو یہاں وہ قاعدہ دیکھیں، اس قاعدے کے حساب سے یا پر کچھ نہیں ہے تو آپ یا کو پڑھیں گے نہیں. اور واو پر کھڑا زبر ہے اس لیے واو پر جو ہے کھڑا زبر پڑھیں گے. تقوا، بعض لوگ اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں، آگے یا بھی ہے اور واو پر کھڑا زبر بھی ہے، تو اب تقوا پڑھیں گے تقوی پڑھیں گے. اب یہ کھڑا زبر ہے یا پھر کھڑا زیر ہے، کیا پڑھیں گے؟ تو اس کے لیے یہ قاعدہ یاد رکھیں. تقوا، تا قاف زبر تق، واو کھڑا زبر وا، تقوا. قاف پر جزم ہے اور جزم والے حرف کو، اور جس حرف پر جزم ہو اس کو ساکن کہتے ہیں، اور جس حرف پر جزم ہو اس کو پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. جیسے تق، واو کھڑا زبر وا، واو پر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، اس لیے اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. تقوا. آج کے لیے بس اتنا ہی. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اس صفحے کو ضرور پورا حل کریں، سستی اور کاہلی سے کام نہ لیں، ضرور اسی طرح حل کریں جس طرح ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم.